بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاکسار ابوالحسن واحد رضوی آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے فارسی زبان کیسے سیکھیں۔ اس سوال سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ فارسی زبان کیوں سیکھیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یعنی بر صغیر، پاک و ہند اور پھر پاکستان میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس خطے کی ایک ایسا وقت تھا کہ سرکاری زبان فارسی تھی۔ اس زمانے میں یہاں قرآن پاک کی تفسیر سے لے کر نیچے علوم و فنون یعنی صرف و نحو تک تمام علوم و فنون کی کتابیں فارسی زبان میں لکھی جاتی تھیں۔ قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا گیا، جن میں شاہ ولی اللہ کا ترجمہ مشہور ہے۔ اسی دیار میں ایک اور فارسی ترجمہ شائع ہوا جو شیخ سعدی مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی دیار میں تفسیر حسینی فارسی میں لکھی گئی، جس کا بعد میں اردو ترجمہ تفسیر قادری کے نام سے کیا گیا۔ اب مجھے علم نہیں کہ مزید اس پر کوئی کام ہوا ہے یا نہیں۔ ملا معین وائز کاشفی کی فارسی میں کتابیں لکھی گئیں۔ اسی دیار میں حدیث کے سب سے پہلے استاد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات المصابیح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی فارسی میں شرح کی اشیعۃ اللمعات کے نام سے، اور پھر علم العقائد سے تعلق رکھنے والی کتابیں، علم تصوف سے تعلق رکھنے والی کتابیں، علم تاریخ سے تعلق رکھنے والی کتابیں، علم صرف، علم نحو یعنی عربی کے علم صرف اور عربی کے علم نحو کی کتابیں فارسی زبان میں لکھی گئیں۔ علم منطق کی کتابیں فارسی میں لکھی گئیں۔ فلسفہ کی عربی کتابوں کے حواشی، ان کے ترجمے فارسی میں لکھے گئے۔ عربی گرامر کی کتابوں کے حواشی فارسی میں لکھے گئے، جیسے الکافیہ مشہور کتاب ہے، شرح جامی جو الکافیہ کی مشہور شرح ہے مولانا جامی کی، اس کے حواشی لکھے گئے۔ پھر فارسی زبان میں تصوف کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس میں پھر بہت ورائٹی ہے۔ ملفوظات فارسی زبان میں لکھے گئے، سوانح حیات فارسی زبان میں لکھی گئیں۔ پھر تعارف جو تصوف کی مشہور کتابیں ہیں، جیسے کتاب التعارف ہے، اس کی فارسی میں شرح لکھی گئی۔ پھر گرامر پر کتابیں لکھی گئیں، گلستان سعدی کی طرز پر کتابیں لکھی گئیں۔ پھر اس خطے سے ہٹ کر ایران، افغانستان اور جتنے بھی علاقوں میں فارسی بولی جاتی ہے، وہاں بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہوئیں۔ مولانا روم کی مثنوی جو تصوف کی جان ہے، جسے مولانا جامی نے فارسی کا قرآن کہہ دیا، اس کی شروعات یہاں فارسی میں رقم کیے گئے۔ پھر شیخ اکبر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کی یہاں فارسی میں شرح کی گئیں، حواشی لکھے گئے، مکتوبات لکھے گئے۔ پھر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات شریف جو علم کا خزانہ ہے، جو تصوف کی جان ہے، وہ فارسی میں ہے۔ یہ ساری کتابیں جو میں نے گنوائی ہیں، یہ
کتب خانوں پر، لائبریریوں میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب کہ ہمیں فارسی کیوں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں فارسی اس لیے پڑھنی چاہیے کہ فارسی زبان میں صرف و نحو سے لے کر شروعات حدیث اور تفسیر القرآن اور ترجمہ قرآن تک علمی اور فنی ذخیرہ موجود ہے۔ فارسی زبان کی گرامر بہت آسان ہے، اور اس کے سیکھنے کے لیے خاکسار نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ کچھ عرصہ قبل بعض حضرات نے فارسی کو سبکن پڑھا، اور وہ ویڈیوز بنتی گئیں۔ واٹس ایپ پہ انہوں نے پڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی لیپ ٹاپ پر بنا دی گئیں، اور وہ اسی چینل پر، جس چینل پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پلے لسٹ درس نظامی کی پلے لسٹ میں فارسی کی ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ جو براہ راست اسباق ہیں وہ کوئی 50 سے زیادہ ویڈیوز ہوں گی، یعنی بعض ویڈیوز ایسی ہیں کہ اس میں مثلا ویڈیو نمبر 42 ہے یا 43 ہے تو وہ اے بی کے ساتھ ہے، تو وہ کوئی 50 سے اوپر 51 غالباً بن جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تمارین یعنی ایکسرسائز، مشقیں کرائی گئیں، وہ کچھ ویڈیوز بن جاتی ہیں۔ پھر ایک فارسی میں رسالہ ہے، رسالہ قاضی کتب، جو ابتدائی طہارت کے اور مسجد پر بہت ہی آسان فارسی میں لکھا گیا ہے، مولانا قطب الدین کا، اس کا اردو ترجمہ اور شرح بھی خاکسار نے لکھی ہے۔ تو اس طرح یہ 71 یعنی 71 ویڈیوز بن جاتی ہیں، جو اہل ذوق اور اہل شوق کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک وقت مختص کر لیں، اور اس وقت ویڈیو آن کر دیں، ویڈیو نمبر 1 سے شروع ہو، اور جیسے جیسے گفتگو کی جا رہی ہے، لکھوایا جا رہا ہے، اس طرح آپ لکھتے جائیں بسم اللہ کر کے اور اپنی خالص نیت کے ساتھ۔ تو پہلے مصادر ایک خاص طریقے سے پڑھائے گئے ہیں، مصادر کے معنی اور مزید ان کی تفصیل ساتھ ساتھ بتائی گئی ہے۔ پھر گرامر ہے، فعل ماضی اور مضارع اور جتنی بھی ماضی کی اقسام ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ علم و صرف کے باقی مباحث بیان کیے گئے ہیں۔ پھر علم النحو سے تعلق رکھنے والے مباحث ہیں۔ تو یہ ساری فارسی گرامر اور بہت سی پھر ہر قاعدہ کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ یہ ذوق و شوق کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فارسی گرامر آ جائے گی، فارسی زبان پڑھنا آپ کو آ جائے گا۔ تو پھر جتنی بھی فارسی کتابیں ہیں بہترین، تفسیر سے لے کر صرف و نحو تک، وہ آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اور چاہے اس میں شاعری کی کتابیں ہوں، کریمہ سعدی ہو، پند نامہ ہو، محمود نامہ ہو، یوسف زلیخا ہو، سکندر نامہ ہو، بوستان سعدی ہو، اور چاہے نثری کتابیں ہوں جیسے گلستان سعدی ہے، تو وہ پھر پڑھنے کے لیے آپ کو اس گرامر کی روشنی میں بہت ہی وہ کتابیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اس دوران میں اگر کوئی مزید سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے سوال کر کے اپنے سوال کا تسلی بخش جواب بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق میں ترقی اور فزونی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔